السلام علیکم۔ انسان کے اختیارات چونکہ محدود ہیں، اس لیے انسان کو زندگی میں گاہے بگاہے علمی یا عملی میدان میں کوئی نہ کوئی مشکل پیش ہوتی رہتی ہے۔ لہذا جب بھی کوئی ضرورت یا حاجت درپیش ہو، خواہ وہ حاجت بلا واسطہ اللہ سے ہو یا بالواسطہ بندے سے ہو، تو ایسی صورت میں ہمیں ایسی ذات کے سامنے پیش ہونا چاہیے اور اپنی ضرورت حاجت کو اس ذات کے سامنے پیش کرنا چاہیے کہ جس کے سامنے کوئی مشکل نہ ہو، جس کی طاقت اور قدرت بے انتہا ہو اور وہ ہر مشکل اور پریشانی کو دور کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہو۔ ایسی ذات صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، جس کا کوئی شریک اور ثانی نہیں، اور وہ ہر مشکل پر قابو پانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ چونکہ اللہ کے سوا ہر کسی کو، چاہے وہ نبی ہو، کوئی ولی ہو، کتب ہو، ابدال ہو، صحابی ہو یا عام بندہ ہو، ہر وقت وہ کسی نہ کسی مشکل کا سامنا کرتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء کرام اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اپنی مشکل میں، اپنے مصائب میں صرف اور صرف ایک ذات کو پکارا ہے، اور وہ ہے اللہ رب العزت کی ذات۔ اور قرآن مجید میں ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں کہ جب انبیاء نے جب ان پر کوئی بھی مشکل آئی تو صرف اللہ رب العزت کو پکارا اور اللہ سے مدد کی درخواست کی۔ سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، کہ مدد صرف اللہ رب العزت کی طرف سے ہی ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ لہذا مسلمان صرف اللہ رب العزت کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا مانتا ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت اور ضرورت پیش آتی ہے تو اسی سے رجوع کرتا ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات ہی اس کی مصیبت اور پریشانی کو دور کر دی اور اس کی ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت کی پڑھ کر خوب آہوزاری کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعا کریں تو اللہ رب العزت کی ذات آپ کی مشکل کو دور کرے گی۔ ترمذی میں حضرت عبداللہ ابن اوفا سے مروی ہے صلاۃ حاجت کے بارے میں۔ حضرت عبداللہ بن اوفا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ سے یا کسی آدمی کی طرف کوئی حاجت ہو تو اسے چاہیے کہ پہلے اچھے طریقے سے وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم، لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجۃ ہی لک رضا الا قضیتہ یا ارحم الراحمین۔ تو صلاۃ حاجت کا طریقہ یہ ہوا کہ سب سے پہلے وضو کریں، پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، اور یہ مذکورہ دعائیہ کلمات کہنے کے بعد جو بھی آپ کی ضرورت ہے، جو بھی آپ کو حاجت پیش ہے، وہ اپنے الفاظ میں اللہ رب العزت کے سامنے پیش کریں، اللہ رب العزت سے دعا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت کو پورا کرے گا، آپ کی ضرورت کو پورا کرے گا، آپ کے اوپر کوئی مصیبت ہے تو اس مصیبت کو دور کرے گا۔ آمین۔ علامہ شامی نے اپنی کتاب میں ایک کتاب کا حوالہ دیا، تجنیس، جس کتاب کا نام ہے، کہ صلاۃ حاجت کا ایک اور طریقہ ہے، وہ کتابوں میں مذکور ہے، وہ یہ ہے، اور وہ مرفوع حدیث سے بھی ثابت ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ عشاء کے بعد 4 رکعت نماز نفل پڑھی جائے، اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھی جائے، یہ پہلی رکعت میں پڑھی جائے گی۔ دوسری رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص اور معوذتین، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ایک بار یہ تینوں صورتیں پڑھنی ہیں، دوسری رکعت میں، تیسری رکعت میں اور چوتھی رکعت میں۔ یہ 4 رکعتیں اس ترتیب سے پڑھیں، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی، دوسری تیسری چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھنے کے بعد آپ اللہ سے دعا کریں تو یقیناً اللہ رب العزت پورا کریں گے۔